أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. सूरह आले इमरान की ये 11 आयतें हैं जिनके भी आपके सामने तिलावत की गई। आयत नंबर 144 से सिलसिला शुरू होगा, आयत नंबर 155 पर खत्म हुआ और इस तरह से आप देखेंगे कि ये आयत 2 रुकू पर मुश्तमिल है, रुकू नंबर 15 और 16। चूंकि
ہر دو رکوع کی یہ آیتیں ایک دوسرے سے اس قدر پیوستہ ہیں، جڑی ہوئی ہیں، معنوں کے اعتبار سے یہ یکسانیت ہے کہ مناسب یہ محسوس ہوا دونوں رکوع ایک ہی نشست میں مکمل کر لیے جائیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے ایک اہم مرحلے کا تذکرہ فرمایا، جس کے بارے میں شروع سے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سورہ آل عمران میں جس کے آغاز اس معنوں میں کہ شروع میں تو ایک تمہید ہے 30-35 آیات کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی کوتاہیوں اور ان کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا، اور اس کا سبب جس گمراہی کی وجہ سے والضالین کو قرار دیے گئے، وہ سبب یہ ہے جس کو پکڑنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور جس سے بچنا امت مسلمہ کا فریضہ ہے کہ انہوں نے اطاعت رسول کو چھوڑ دیا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے راستے پہ چلتے تو بڑے بھلے بھالے اور نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پس پشت رکھا اور اپنی جانب سے دین تجویز کر لیا۔ عیسائی دنیا کی اس گمراہی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی جو حقیقت تھی، جو میسج تھا، جو پیغام تھا، اور اس سے جو انحراف ہوا، اس سے جو روگردانی ہوئی، اس سے جو دوری انہوں نے اختیار کی، وہ سب کے تذکرے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان امور کا تذکرہ فرمایا جو امور جو ہے اطاعت رسول پر ہم کو ابھارتے ہیں، اطاعت رسول پر ہم کو آمادہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بار بار اعلان کیا تھوڑے بہت لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہاں تک کہ پھر غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا، اور غزوہ احد کا تذکرہ ایک ہی لفظ میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اطاعت رسول 100% نہیں تھی۔ ہماری زندگی میں تو 50% نہیں ہے، 25% نہیں ہے، لیکن صحابہ کی زندگی میں 100% تھی۔ اگر 100% سے 99% ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت فرمائی۔ یہ پوری تربیت آپ دیکھیں گے غزوہ احد میں ہوئی، جس کا بیک گراؤنڈ، جس کا خلفیہ جو تھا وہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کی تلوار کی دھار پر دندانے لگ رہے ہیں، جیسے پتھر وغیرہ پہ مارنے سے دھار خراب ہو جاتی ہے، دندانے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لگتا ہے کہ کچھ آزمائش سے ہم لوگ گزریں گے اور میرے قریبی رشتہ داروں میں، میرے قریبی لوگوں میں کسی کی شہادت ہوگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے 3000 کا لشکر حملہ آور ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا، مشورے میں 2 رائے آئی۔ ایک رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں رکے رہیں یہاں تک کہ دشمن حملہ آور یہ لوگ مدینے کی گلیوں میں گھس آئے اور ہم ان کی گلیوں میں ہی جنگ کر کے ان کا خاتمہ کر دیں۔ یہ اس رائے کی جانب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مائل تھے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی۔ دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں نکلے، شہر کے باہر کسی میدان میں جنگ کی جائے۔ بالخصوص نوجوان صحابہ کی رائے یہی تھی جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ آپ حیرت کریں گے کہ 15 سال کے بچے مقابلہ کر کے
اس جنگ میں یعنی غزوہ احد میں شریک ہوئے کہ ہم کچھ جانثاری دکھائیں، ہم کچھ قربانی دکھائیں. جب اکثریت کی رائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے پر آمادگی کا اظہار کیا. بڑی تفصیل ہے، میں خلاصہ کر رہا ہوں. باہر نکلے مسلمان اور پھر میدان احد میں پہنچ گئے. جبل احد کے سلسلے میں عام طور پر میں گزشتہ گفتگو میں بھی آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ منورہ سے جو حضرات گائیڈ بن کر لے جاتے ہیں وہ صحیح لوکیشن نہیں بتا پاتے. ایک چھوٹی سی چٹان پر سب کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تیر بازوں کا جبل الرمات ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانے والوں کو دکھایا تھا. وہاں لوگ کھڑے ہو کے دعا کرنے لگتے ہیں. اصلاً احد جو ہے جب آپ اس چٹان پر کھڑے ہو کر قبرستان کی جانب رخ کریں گے تو آگے جو بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ احد ہے. احد کا سلسلہ ہے، اونچی پہاڑیاں ہیں. اب آپ یوں سمجھ لیجیے کہ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے احد سے بیچ سے راستہ گزرتے ہوئے مکے کی طرف جاتا تھا. اب تو سڑکیں بدل گئی ہیں. تو جو پرانا راستہ تھا مدینہ منورہ کا جو لوکیشن ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ 3 طرف سے ہررا کی پہاڑیاں ہیں. اگر آپ شہر کے باہر جائیں، آج بھی شہر بالکل بستی کے باہر جائیں، 5-6 کلومیٹر آگے جائیں تو آپ ہررا کی پہاڑیاں دیکھیں گے جس کے بارے میں جغرافیہ داں کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ہزاروں سال پہلے شاید آتشفشاں پہاڑ وہاں پھٹ پڑا تھا جس کی وجہ سے وہ نوکیلے پتھر وجود میں آ گئے. وہ لیکن ہررا کی پہاڑیاں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقر ہونے کی تورات اور انجیل میں یہی نشانی تھی کہ 2 لابے کے درمیان آپ آباد ہوں گے اور وہ لابا انہیں پہاڑیوں کو کہتے ہیں. ہررا کی پہاڑیاں ان کو کہتے ہیں. تو چاروں طرف سے آپ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتے. مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے وہی ایک جہت ہے جہاں پہ کہ احد ہے اور احد کے آس پاس کے مقامات ہیں، وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں. لہذا احد پہاڑ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ کی جانب کر لیا اور میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس طرح سے کہ پشت پر احد ہے اور سامنے مکے کا لشکر ہے اور مکے کا راستہ ہے. وہاں جنگ ہوئی اور جنگ میں الحمدللہ صحابہ نے بڑے جوہر دکھائے، بڑی کامیابی ہوئی. کوئی بھی علم بردار مشرکین مکہ کا ٹھہر نہیں پاتا تھا. یکے بعد دیگرے حضرت علی نے، حضرت مصعب بن عمیر نے تقریباً 7 علم برداروں کو گرا دیا میدان میں. جو جھنڈا اٹھاتا تھا مشرکین کا اس کا کام تمام کرتے جا رہے تھے اور مشرکین مکہ پیچھے ہٹتے جا رہے تھے. پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ پلٹ کر بھاگنے کی پوزیشن میں آ گئے اور خاصا میدان چھوڑ کر دور چلے گئے. یوں سمجھ لیں آپ قریب 1 کلومیٹر کے آس پاس وہ دور چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر 40 صحابہ کو جو بہت اچھا نشانہ لگاتے تھے، تیر انداز تھے، 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا کہ تم یہیں پر رہنا. ان کا امیر بنایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید ہو گئے اور یہ کہا تھا کہ ہر حال میں جب تک کہ میں اجازت نہ دوں تم اس محاذ کو نہ چھوڑنا، یہیں پر رہنا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ان کا لوکیشن طے کیا تھا کہ مشرکین مکہ پہاڑ کے اس درمیانی راستے سے گھس کر بیچ میں نہ آ سکیں. یہ بالکل طے ہو گیا تھا. لیکن جب مشرکین مکہ بھاگنے لگے، دشمن کو میدان سے بھاگتا ہوا دیکھا کہ گھوڑے بھاگ رہے ہیں، چھوٹے کھیل رہے ہیں. 200 گھوڑے لے کر آئے تھے
20-25 घोड़े छुटे हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं, तलवारें गिरी हुई हैं। तो जो लोग पहाड़ पर नामजद थे उन्होंने कहा कि अब हम मैदान में उतर जाएं और ये माल इकट्ठा कर लें। और उनमें से अक्सर बेशतर की राय ये थी कि बैतुल माल में जमा कर दिया जाए। तो बुरी नीयत थी नहीं, लेकिन मसला क्या हो रहा था? मसला ये हो रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी इजाजत नहीं थी पहाड़ से उतरने की। तो एक ही मसला हो रहा था। लेकिन बहरहाल उन्होंने फैसला किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोकते रहे, समझाते रहे। 12 से 10 लोग तो रुके रहे, बाकी लोग उतर गए, सामान सिमटने लगे। 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़े ज़हीन सिपहसालार थे, बिल्कुल नौउम्र नौजवान जज्बाती, उन्होंने सारे लश्कर को रोक कर कहा कि देखो एक हिकमत अमली मैं ट्राई करता हूँ, एक प्लान में बनाता हूँ कि ये जो दो पहाड़ों के दरमियान मुस्लिम फौज है, तो मैं पहाड़ के ऐसा पीछे से जाकर मैदान में पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अगर रास्ता साफ है तो पीछे से हमला करूंगा, अगर रास्ता साफ नहीं है तो वापस आ जाऊंगा, फिर हम लोग मक्के मुकर्रमा चले जाएंगे। लिहाजा उन्होंने ये तरकीब आजमाई और तरकीब इसलिए कामयाब हो गई कि वो तीरंदाज पहाड़ छोड़ चुके थे। लिहाजा अचानक पीछे से हमला हुआ, शाम होने वाली थी, असर का वक्त हो रहा था और बड़ा शदीद हमला हुआ। और हमले में एक शख्स, वो उतबा इब्ने वकास कुछ नाम है उसका, वो इतना करीब पहुंच गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जंगी टोपी पहने हुए थे, उसके हलके, उसके सर्कल्स टूट के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक में दाखिल होकर दंदाने मुबारक को शहीद किया। खून निकला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी से गड्ढे में गिर पड़े। रिवायतों में आता है, सीरत की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि शैतान ने पुकार पुकार कर, इब्लीस ने पुकार पुकार कर कहना शुरू कर दिया कि अला इन्ना मुहम्मदन कद मात, अला इन्ना मुहम्मदन कद मात। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। सलासीन की फैल गई, सहाबा के पैर उखड़ गए। एक जमात तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गई। तो उनको एक सहाबी ने देखा, कहा क्यों शिकस्त खा के बैठे हुए? तो तुमने कहा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो क्या रखा है? उन्होंने कहा अरे उठो, मुझे अल्लाह माता अलैहि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दीन पर शहीद हुए तुम भी शहीद हो, आगे बढ़ो। उस मौके पर अल्लाह ताला ने एक पैगाम दिया उम्मत को, और वो पैगाम पहली आयतों में आ रहा है। और फिर ग़ज़वे उहद के हालात पर अल्लाह ताला की जानिब से जो उसकी हिकमतें बयान हुई और जो तरबियत का सामान नाज़िल किया गया, वो बात की आयतों में आ रहा है। पहली चीज तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है मगर अल्लाह के रसूल। अब खलत मिन क़ब्लिही रुसुल, आपसे पहले भी रसूल गुजर चुके। हजरत इब्राहिम भी रसूल हुए, हजरत मूसा भी हुए, हजरत ईसा भी हुए, हजरत नूह भी हुए। तो रसूल तो गुजर चुके हैं। अब इन आता, अगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात पा जाएं और कतिल या शहीद कर दिए जाएं, इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम पीठ पीछे फिर जाओगे? आकाब, अकब असलन एड़ी को कहते हैं, और एड़ियों के बल पलट जाना ये अरबी मुहावरा है। और उर्दू मुहावरा क्या है? पीठ फेर लेना, पीठ फेर के भागना, ये उर्दू मुहावरा है। अरबी मुहावरा है एड़ी के बल फिर जाना। लिहाजा फरमाया कि इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, क्या तुम अपनी एड़ियों के बल पलट जाओगे, यानी पीठ फिर के भागते होगे। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत हो जाए या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाए तो दीन से फिर जाओगे, दीन छोड़ दोगे, इस्लाम छोड़ दोगे, अल्लाह ताला को छोड़ दोगे। वमन यंक़लिब अला अक़ीबैहि, जो पीठ फेर लेगा अल्लाह के दीन से, अल्लाह ताला से,
فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا نقصان نہیں کرے گا، نقصان اپنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی کھڑا کر دے گا اپنے دین کے لیے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بدلہ تو اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو دے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، دین عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت سے جن کو نوازا ہے وہ اس کی قدردانی کرتے ہیں، اس کا شکر بجا لاتے ہیں، دین پر ثابت قدم ہے۔ جزا تو انہیں کو ملے گی، کامیابی اور فتح، کامرانی اور جنت انہیں کو ملے گی۔ اور یاد رکھو وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّعَجَّلًا، کسی بھی جان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خود سے مر پڑے مگر اللہ کی اجازت، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کتاب معجلہ، ہر ایک کے لیے وقت لکھا ہوا ہے۔ معجل حمزے کے ساتھ جب کبھی آتا ہے تو طے شدہ وقت، کتاب مانے طے شدہ، لکھا ہوا۔ لہذا فرمایا دیکھو کوئی بھی شخص وفات نہیں پاتا، کوئی بھی شخص موت سے دوچار نہیں ہوتا مگر اللہ کے حکم سے، وہ حکم ہوتا ہے۔ اور حکم کیسے ہوتا ہے؟ وہ طے شدہ وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وقت طے ہے۔ ہمارے پاس اردو میں یہ محاورہ ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ محاورہ کیا ہے؟ بے وقت موت نے ہم کو غمزدہ کر دیا۔ بے وقت موت ہوتی ہی نہیں، سب کی موت باوقت ہے، وقت ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اچانک موت نے، یہ کہہ سکتے ہیں کم عمری کی موت نے، لیکن بے وقت کا لفظ بیکار قسم کا ہے۔ وقت طے ہے، ہر ایک کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو کمزوری کے ساتھ پیدا کیا، پھر بعضوں کو ہم جوانی میں اٹھا لیتے ہیں، بعض ادھیڑ عمر میں، بعض بوڑھے ہوتے ہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا۔ لہذا یہ حیات، یہ زندگی، یہ موت، یہ سب طے شدہ ہے، مقدرات میں سے ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّعَجَّلًا، معجل نے پڑھنا عین سے، عین سے اگر آپ پڑھیں گے تو جلدی، عجلت، اور معجل اگر آپ پڑھیں گے بغیر آسانی کے ساتھ تو اس کے معنی ہے اجل، فکسڈ ٹائم، طے شدہ وقت۔ یہ عربی کی نزاکت ہے، اسی لیے کہتے ہیں ذرا تجوید پڑھ لیجیے۔ اگر آپ نے عربی میں کہا المانیۃ تو اس کے معنی ہوتے ہیں جرمنی، اور اگر آپ نے عربی میں کہا علمانیۃ تو اس کے معنی ہوتے ہیں سیکولرزم۔ حمزہ اور عین میں اتنا فرق ہو جاتا ہے، معنی اتنے بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کہا اینا تو معنی ویئر، کدھر، اور اگر آپ نے کہا عین تو اس کے معنی آنکھ کے ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو مخارج ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے عربی میں، اور یاد رکھیے عرب بہت محتاط ہے، عربوں سے آپ گفتگو کیجیے ان کا عین وین سب ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، ہماری طرح نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح ادا کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا معاملہ ہے، معنوں میں کبھی کبھی فساد ہو جاتا ہے، معنوں میں کبھی کبھی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے ذرا یہ عین ہے، شین ہے، قاف ہے، یہ چیزوں کو درست کرنا، اس پہ محنت کرنا صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو صحیح صحیح پڑھے کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ حافظ ہے، قاری ہے، رواں قرآن مجید پڑھتا ہے تو اس کو تو وہی 30 درجے اجر الف لام میم کا آپ نے سنا ہو، لیکن فرمایا جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو ڈبل کر دیتا ہے، سیکھتے ہوئے، مشقت کے ساتھ، کوشش کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر رواں پڑھنے والے کے مقابلے میں 2 گنا دیتا ہے۔ لہذا یہاں یہ حقیقت ہم سامنے رکھیں کہ معجل کے معنی ہوتے ہیں عجلت، جلدی کرنا، معجل کے معنی ہوتے ہیں طے شدہ وقت۔ یہاں معجل ہے حمزے کے ساتھ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّعَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم دے دیتے ہیں اس کو، لے لو دنیا جاؤ۔ خاص طور پر صحابہ کو یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ مال غنیمت وغیرہ یہ زیادہ تمہارے ذہن پر سوار نہیں ہونا چاہیے تھا، حکم رسول تمہارے ذہن پر سوار رہنا چاہیے تھا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کو مد نظر بنا کر آخرت کا ثواب چاہتا ہے
تو آخرت کا ثواب ملے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ایسے شکر گزاروں کو ہم خوب عطا کریں گے، ہم دیں گے بدلہ. نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ بالکل نیا نہیں ہے. شہادتوں کا معاملہ، جنگوں کا معاملہ، کتنے انبیاء علیہ السلام کو تسلیم ہیں جن کے اوپر جنگیں مسلط کر دی گئی اور ان کو جنگ لڑنی پڑی. سورۃ البقرہ کے آخری رکوع میں آپ نے دیکھا ہوگا، یعنی آخری آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کی جنگ کا تذکرہ، کیسے آپ نے طالوت کو مار ڈالا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام صحرا میں کیسے وفات پائے. تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں یہ چیزیں پیش آتی رہی. وہ کأی من نبی، اور کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معه ربیون کثیر، ان سے جنگی ٹکڑیوں نے بڑے جھگڑے کیے، قتال کیا، جنگ کیا. ربیون جنگی ٹکڑیوں کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لشکر کے لیے، فورسز. کتنے انبیاء گزر چکے ہیں جن کے ساتھ جنگ کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں نے، لیکن وہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے ساتھی فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تو نہ وہ کمزور پڑے، نہ ان کی ہمتیں ٹوٹی، اور نہ ہی انہوں نے شکست قبول کی، ثابت قدم رہے، لڑتے رہے، پھرتے رہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، وہن، ضعف، استکانہ. اب ہم اردو میں تینوں کا ترجمہ کمزور پڑ جانا، کمزور پڑ جانا یہی کرتے ہیں، لیکن عربی کے اعتبار سے ہر لفظ اپنا مفہوم رکھتا ہے. وہن کہتے ہیں موت کے خوف سے ہمتوں کا ٹوٹ جانا، اس کمزوری کو وہن کہتے ہیں. موت کے خوف سے ہمت کا ٹوٹ جانا اور انسان کے اوپر ایک مایوسی کی کیفیت چھا جانا، جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. موت کے ڈر سے کمزور نہیں پڑے، مر جائیں گے کیا ہوگا، ابھی بچے نہیں، جمے رہے. لما اصابهم فی سبیل اللہ، جو کچھ راہ خدا میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان پر مصیبت آئی، آزمائش آئی، اس کی وجہ سے وہ کبھی موت کے ڈر سے کمزور نہیں پڑے. وما ضعفوا، اپنا بدنی اعتبار سے کمزور پڑے. جسمانی اعتبار سے جب کمزور ہوتا ہے انسان تو ضعف کا لفظ یا ضعف کا لفظ دونوں صحیح ہے. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے ضعف ارشاد فرمایا اور دوسرے مقامات سے ضعف کا لفظ آیا. فتحہ کے ذریعے پڑھیے یا ضمہ کے ذریعے سے، معنی دونوں کی ایک ہے. اور اسی سے عربی میں ضعیف بنتا ہے، جس کو ہم لوگوں نے اردو میں بوڑھوں کے لیے مخصوص کر دیا. ضعیف ہو گئے، بوڑھا ہو گیا اردو میں. لیکن عربی میں نوجوان بھی ضعیف ہو سکتا ہے. الشاب ضعیف، کیا مانے؟ کمزور سے، ویکنس. جو جسمانی کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے عرب ضعیف کا لفظ، ضعفہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ موت کے ڈر سے ہمتیں بھی نہیں ہارے اور نہ ہی بدنی طور پر کمزور ہوئے. وما استکانوا، استکانت کہتے ہیں ذلت کو قبول کر لینا، شکست کو قبول کر لینا. یاد رکھیے، ترقی وہ نہیں کرتا ہے تو شکست قبول نہیں کرتا. پہلی مرتبہ دھکا لگ گیا، دوسری مرتبہ دھکا لگ گیا، تیسری مرتبہ دھکا لگ گیا، لگاتار کوشش کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عنایت فرماتا ہے. اور جو پست ہمت ہو جاتے ہیں، شکست کو قبول کر لیتے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، مقابلہ، بیٹھ جاؤ گھر میں، پھر وہ قیادت کے اعلیٰ منصب تک بھی پہنچ پاتا. لہٰذا فرمایا نہ انہوں نے ذلتوں کو قبول کیا، نہ شکست کو قبول کیا، نہ جسمانی طور پر کمزور ہوئے، نہ اپنے ارادوں میں کمزور ہوئے. ہر اعتبار سے وہ ثابت قدم رہے، جمے رہے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ محبوب خدا ہوتے. واللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. جب کبھی ان پر آزمائش آئی، وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، جب کبھی ان پر آزمائش آئی تو ان کی دعا یہی تھی، ان کا قول یہی تھا کہ اے رب، ہم سے جو خطا ہوئی اس کو آپ معاف فرما دیجیے. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا،
اور ہمارے اپنے معاملوں میں ہم نے جو حد سے تجاوز کیا، اپنے فیصلوں میں جو ہم نے غلطیوں کا ارتکاب کیا، اس کو بھی معاف کر دیجیے۔ وہ سب اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو آپ ثابت کر دیجیے، جما دیجیے، دل جمعی عنایت فرمائیے، ثابت قدمی عنایت فرمائیے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، منکروں پر آپ ہم کو نصرت دیجیے، غلبہ دیجیے۔ وہ ان کے اندر بندگی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے تھے، اور جو بھی آزمائش آتی تو اس سلسلے میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے سرزنش ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم سے لغزش ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ سرزنش کی جا رہی ہے۔ لہذا اس بندگی کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے وہ آگے بڑھتے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیتا تھا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا تو حسین بدلہ ان کو ملا ہے۔ آخرت میں تو بہت ہی کامیابی اور بڑی سرخروی اور بہت ہی عمدہ قسم کا اللہ تعالیٰ نے ثواب ان کو عنایت فرمایا۔ کیوں؟ واللہ یحب المحسنین، عمدگی کے ساتھ کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کام میں پرفیکٹنیس ہونا چاہیے، کام میں عمدگی ہونا چاہیے، نماز میں احسان ہونا چاہیے، صدقات میں احسان ہونا چاہیے، حج میں احسان ہونا چاہیے، روزے میں احسان ہونا چاہیے۔ ہر کام کا ایک حسن ہوتا ہے، اس حسن کے ساتھ بجا لانا یہ احسان ہے۔ اردو کا احسان تو یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے اچھا معاملہ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ بخوبی صحیح ہے، لیکن لمیٹڈ ہے۔ ایک پہلو اردو میں استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں بہت جامع لفظ ہے الاحسان۔ ہر موقع پہ احسان آتا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث جبرائیل میں کہ آپ سے یہ پوچھا حضرت جبرائیل نے من احسان ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے روبرو اللہ کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہو، وہ دیکھ رہا، نماز میں تم ٹٹول کے دیکھ رہے ہو کہ چابی ہے کہ نہیں، وہ دیکھ رہا ہے تم کو، نماز میں گڈی کھول رہے ہو، لگا رہے ہو، وہ تم کو دیکھ رہا ہے، نماز میں دائیں بائیں مصلیوں کی خبر لے رہے ہو، کتنے مصلی ہے نماز کے بعد ٹوکتے، ارے بھائی آپ بھی تو نماز میں تھے، میری نماز کی آپ کیوں خبر لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لے گا آپ ایسا کیوں بیٹھے تھے، آپ ایسا کیوں کیے تھے، تو اپنی نماز کی خبر لو، پڑوسی کی نماز کی کیوں خبر دے رہے ہو؟ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ احسان عبادتوں میں ہر معاملے میں احسان ہوتا ہے۔ احسان کے معنی بحسن خوبی عمل انجام دینا۔ جب یہ کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو فرمایا واللہ یحب المحسنین، جنت بھی احسان ہے، بحسن خوبی، ثابت قدم رہنا، دشمن کو اتنا نقصان پہنچانا جتنا ضروری ہے، آگے بڑھ کے کوئی بدتمیزی نہ کرنا، کام ناک نہ کاٹنا، وغیرہ وغیرہ، ایک تفصیل ہے۔ لہذا فرمایا کہ ہر معاملے میں احسان ہے، اور اس احسان سے جو متصف ہوگا، یہ صفت جس کے اندر ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوگا۔ واللہ یحب المحسنین۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم، یہ آیتیں ہیں جو ایک خاص موقع پر اتری تھی، لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ بالاتفاق مفسرین، قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ شان نزول کے ساتھ اس کی آیتیں خاص نہیں ہوتی، قیامت تک کے لیے ان آیتوں کی نصیحت ہوتی ہے، پیغام ہوتا ہے، وہ آیتیں تربیت کرتی ہیں، ان میں ہدایت ہوتی ہے۔ لہذا آپ نے بار بار یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اطلاع ملی تو صحابہ گھبرا گئے، ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی، اور کسی کا عالم یہ ہو گیا کہ جیسے وہ گھوٹا ہو، بات نہیں نکل رہی تھی، کسی کا عالم یہ ہو گیا کہ وہ غم سے عہدہ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول آپ کی تبلیغ مکمل ہونی چاہیے، واللہ یعصمک من الناس۔ تو حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ جب تک کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے
تبلیغ کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، لیکن حضرت عمر گھبرا گئے، تلوار نکال کے کہا مر گئے نہیں مرنا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ماتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا اور دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کا بوسہ لیا اور لے کے کہا کہ طابہ حیّن و طابہ میتن، اللہ کے رسول زندگی بھی پیاری گزری، وفات بھی بڑی پیاری ہوئی. باہر تشریف لائے، ممبر پر کھڑے ہو کر صرف یہ آیتیں پڑھی، صرف یہ آیتیں پڑھی، وما محمد الا رسول. صحابہ کو یقین ہو گیا ہاں یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ پڑے. یہ آیتیں جہاں صحابہ کی یہ تربیت کی، وہیں ہماری بھی تربیت کرتی ہے کہ غیر متوقع وفات ہو جاتی ہے، اچانک وفات ہو جاتی ہے، صدمہ ہوتا ہے، طبعی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ چل چلاؤ کی زندگی ہے، ہمیں کسی کو بچنا نہیں ہے. جب اللہ کے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا تو لازمی بات ہے، چاہے بزرگ ہو، چاہے گھر کا بڑا ہو، چاہے گھر کا چہیتا ہو، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، سب کے ساتھ یہ اللہ کا معاملہ ہے. لہذا ثابت قدم رہنا، اور اس موقع پہ احسان یہ ہے کہ کلمہ شکوے کی بات زبان سے نہ نکلنا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اس کی شکر گزاری کے ساتھ وقت گزارنا. واللہ یحب المحسنین. اب ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اے ایمان والو اگر تم اہل کفر کی رعایت کرو گے، یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، تو پھر وہ تم کو اسلام سے پھرا دیں گے، مرتد کر دیں گے اور تم کو پیٹ پھیرنے پر مجبور کر دیں گے، یہاں تک کہ تم کھاٹے میں ہو جاؤ گے، نقصان کر لو گے، تباہ ہو جاؤ گے. اگرچہ کہ یہاں بھی سیاق ہے، یہاں بھی وہی بیک گراؤنڈ ہے کہ منافقین جو پروپیگنڈا کر رہے تھے، بالخصوص شکست کھا جانے کے بعد، تکلیف پہنچنے کے بعد، تو منافقین کے اندر بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. اب تو وہ تقریریں کرنے لگے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی، دیکھو ہمارے ساتھ گھروں میں رہتے، زندہ رہتے، مارے نہ جاتے، مارے جذبے کے نکل گئے، شہید ہو گئے، مر گئے. لہذا فرمایا وہاں تو منافقین مراد تھے کہ ان کافروں کی بات سنو گے تو وہ تم کو مرتد کر کر چھوڑیں گے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ پیغام آیتوں کا بڑا عمومی ہوتا ہے، پیغام قیامت تک کے لیے ہے کہ آپ اہل کفر کی کہاں تک رعایت کریں گے، کہ آپ کون سی لائن ہے جہاں پہ آپ رکیں گے. وہ کسی بھی لائن پہ آپ کو رکنے نہیں دیں گے، یاد رکھیے کسی بھی لائن پہ آپ کو رکنے نہیں دیں گے، یہاں تک کہ وہ وہاں لے جا کر تباہ و برباد کر دیں گے جہاں جانے کا تصور ایک مسلمان کر بھی نہیں سکتا، اور اس کے باوجود بھی چھوڑیں گے نہیں، تباہ و برباد کر دیں گے، کہیں کا نہیں رکھیں گے. لہٰذا اسلام پہ جاتے رہو، اللہ کا دین ہے، دین پر ثابت قدم رہو. حالات آئیں گے، مشقتیں ہوں گی، شہادتیں ہوں گی، مصیبتیں ہوں گی، سب کو سہنا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم اہل کفر کی رعایت کرتے چلے جاؤ گے تو وہ تم کو مرتد بنا کر چھوڑیں گے. نہ تو چھوڑو ان کو، بل اللہ مولا کو، اللہ تعالیٰ مولا ہے، اسی کو پکڑے رہو. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے. ہر تاریخ رات کے بعد سورج نمودار ہوتا ہے، اور ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی تنگدستی مصیبت کے بعد کامیابی، خوشحالی، خیر کے فیصلے آتے ہیں. ثابت قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ، بلکہ یاد رکھو تمہارا کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وہ خیر الناصرین، اور بہترین مدد کرنے والا ہے. جب تم ثابت قدم رہو گے، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما شركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، تو ہم اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے رہا ہے، سنلقی، ہم ڈال دیں گے ان کفر کرنے والوں کے دلوں میں رعب، تمہارا دبدبا، تمہاری گھبراہٹ، دین پہ ثابت قدم رہو، وہ گھبرائیں گے، پھر رعب پیدا ہو جائے گا ان کے دلوں میں، اور پھر
یہ روب اس لیے پیدا ہوگا کہ تمہارے عقیدے میں مضبوطی ہے، تمہارے عقیدے میں ایک حکمت ہے، دانائی ہے، تمہارے عقیدے میں لاجک ہے، تمہارے عقیدے میں عقلیت ہے، الف سے نہیں عین سے عقل کو اپیل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور ان کے پاس کیا ہے؟ بما شرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، شریک کرتے جا رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ایشور کو چھوڑ دیا، پیدا کرنے والا کون ہے؟ خالق و مالک، اس کو چھوڑ دیا، اور اس نے جن لوگوں کو پیدا کیا، جن کا جنم ہوا، جن کا موت ہوئی، جن کی جنم کے بدلے میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں پتہ نہیں، انہیں کو پکڑے ہوئے ہیں، خدا کو بھلا دیا۔ تو لازمی بات ہے بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ جن چیزوں کو شریک کر رہے ہیں ان کے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہوگی اس وقت جب تمہارے اندر اعتماد رہے اپنے عقیدے پہ، اے متزون سے سڑکنا نہیں، اپنی جگہ سے ثابت قدم رہنا، توحید پر برقرار رہنا۔ اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، وہ تو آگ میں جائیں گے، وہ بھی سبز کو ظالمین، اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہوتا ہے، برا انجام ہوتا ہے۔ ظالم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، اور فرمایا ظلم و ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن تو تاریکیوں میں رہتا ہے، اندھیروں میں رہتا ہے، اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اب فرمایا دیکھو جو کچھ والا ذہن سازی کر دی گئی، ثابت قدم رہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات رہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں لوٹ پڑے، ہر حال میں تم کو ثابت قدم رہنا ہے۔ اس تربیت کے بعد ارشاد فرمایا جنگ احد میں، غزوہ احد میں جو کچھ بھی ہوا کوئی نئی بات نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا یقین دلایا تھا، وعدہ فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دین حق کی مدد ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی تھی وہ غزوہ بدر میں تم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی، ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے، مدعین تھے، مقرر تھے مسلمانوں کی نصرت کے لیے۔ یہاں کیا ہو گیا پھر؟ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں نے عرض کیا نا شروع میں بڑی کامیابی ملی، اور یکے بعد دیگر ساتھ ان کے سردار جو علم کو اٹھاتے، ان کا جھنڈا اٹھاتے، وہ گرتے چلے گئے، بڑے بڑے سرما تھے، نہیں بچ سکے مسلمان کے سامنے۔ استحسونہم بإذنہ، کہ تم اللہ کے حکم سے ان کو جڑ سے اکھاڑ رہے تھے۔ حتی یحس کے معنی ہوتے ہیں کہ احساس تک باقی نہ رہ جائے، قصہ ختم کر دے، اور اس کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینک رہے تھے، کہیں کے نہیں رہ گئے تھے۔ وہ شکست انہوں نے قبول کر لی تھی، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر الٹے پیر بھاگ رہے تھے، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا، کامیابی تمہارے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ لیکن حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم اطاعت رسول میں ناکام ہو گئے، فشل ناکامی کو کہتے ہیں، حتی اذا فشلتم، تم ناکام ہو گئے، تم نے چھوڑ دیا محاذ، وتنازعتم فی الامر، اور حکم کے سلسلے میں تم تنازع میں پڑ گئے، جھگڑے میں پڑ گئے، اختلاف میں پڑ گئے۔ حکم رسول یہ تھا کہ اس پہ ڈٹے رہنا، موقف پر ہٹنا نہیں، یہ حکم رسول تھا، اور آپس میں تم نے تنازع کر لیا، جھگڑا کر لیا، اختلاف کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیا۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے حکم عدولی کی، یعنی حکم کو چھوڑ دیا، نافرمانی کی، مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، جبکہ تم اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے تھے جو تم پسند کرتے تھے، فتح کو، کامیابی کو، نصرت کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جس چیز کو تم پسند کرتے تھے، کس کو پسند کرے گا مسلمان؟ فتح، غلبہ، نصرت، اس کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس کے بعد پھر تم نے نافرمانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیا۔
منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض ایسے بھی تھے جن کا ٹارگٹ دنیا تھی بس، تم میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض ایسے تھے جو آخرت کے طالب تھے، آخرت کی کامیابی چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے لیے پھیر دیا، دوبارہ حملہ ہو گیا، پھر کے آگے لوٹ کر آگے وہ مشرکین مکہ دشمن، لیبتلیکم، تاکہ تم کو ابتلا میں مبتلا کیا جائے، آزمایا جائے، امتحان لیا جائے۔ لیکن یہاں میں کوئی جو کچھ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک وعدہ کیا صحابہ کے ساتھ، اس سے آپ ان کا مقام سمجھ سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم لوگ بتائیے، ہم کہتے ہوئے پاس کلاس نمبر مل گئے تو بہت خوشی، پاس ہو گئے تو معلوم یہ ہوا خاندان والے اس کو ہار پہنا رہے ہیں، دعوت کر رہے ہیں، 33% سے تھکے کھاتے نکل گیا۔ لیکن جو طالب علم بڑا عظمت والا ہوتا ہے، جس کا ویژن بہت بلند ہوتا ہے، وہ تو 99 سے 98% آگے تو روتا ہے، وہ روتا ہے، وہ قدر روتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے، وہ تو کمپٹیشن میں اپنے آپ کو فیل سمجھتا ہے، فلاپ سمجھتا ہے۔ صحابہ کا عالم یہی تھا، 100% سے 99 پر آئے تو ان کو افسوس تھا، اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے دل ٹوٹ جائیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے دل کو رکھا، فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن تم پریشان نہ ہو، اللہ نے تم کو معاف کر دیا، جو ہونا تھا ہو گیا، نقصان تم کو پہنچ گیا، لیکن گھبراؤ مت کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی اس کی سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر آئے لگے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، عفو درگزری سے اس نے کام لیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو مومنوں کو بہت فضل فرماتا ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ کر کے مومن توبہ کرتا ہے، سبھی انسانوں کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اس کی رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا تھا معاملہ یہ ہوا کہ جبل الرمات سے لوگ اتر گئے، سامان اکٹھا کرنے لگے، اور پیچھے سے دشمن نے حملہ کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر کی طرف دھکیل رہے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ کے صرف آگے بڑھاتے جا رہے ہیں پیچھے سے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، پتھر کی چوٹ بھی لگی، تلوار بھی آپ کے سر پر جو ٹوپی تھی اس پر خون جس کو کہتے ہیں اس پر ماری گئی، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر غشی بھی ہوئی، گر بھی پڑے، گرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر اٹھانا چاہا تو اٹھنا مشکل ہوا، سواری پہ چڑھنا مشکل ہوا، اور صحابہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف لے آئے تاکہ مسلمان دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اتنی کمزوری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ نہیں چڑھ پا رہے تھے، تو حضرت طلحہ اکڑ بیٹھے اور کہا اللہ کے رسول میرے پہ سوار ہو کر سواری پر چڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شانے پر اپنے خط مبارک رکھے اور کہا کہ قد اوجب طلحہ نے آج جنت واجب کر لی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ بیٹھے تو اس وقت پھر صحابہ کی جان میں جان آئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ سب کو جمع کرو، میرے قریب سب آ جائیں، بکھرے ہوئے نہ ہو، بکھرے ہوئے نہیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، یکجٹ ہو جائیں گے تو پھر دشمن کی ہمت ٹوٹ جائے گی، اس تو سے ہوگا۔ صحابہ کا عالم یہ تھا کہ جب پیچھے جو دوڑ رہے تھے تو پہاڑ پہ چڑھتے چلے جا رہے تھے، اور تسعدون، صعود کہتے ہیں چڑھنے کو، جبکہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے، ولا تلون علی احد، اور کسی کی جانب التفات نہیں برت رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تم کو دعوت دے رہے تھے، بلا رہے تھے کہ دوسرا حملہ کرو، آ جاؤ دوسرا وار کریں گے، ثابت قدم ہو جاؤ، فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تو اس موقع پہ تم کو غم در غم لگ گیا، دوہرا غم تم کو لگ گیا۔ پہلا غم تو یہ کہ تم میں سے کئی چنیدہ لوگ شہید ہوئے، اور دوسرا غم یہ کہ تمہارے درمیان یہ اطلاع پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لیکن جو کچھ ہوا اس پر غمزدہ نہ ہو، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، جو کچھ مصیبت آئی اس پر ہمت توڑنے کی ضرورت نہیں، ہمت پست نہ ہو، آ جاؤ
जमा हो जाओ, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, जो कुछ तुम कर रहे हो उससे अल्लाह ताला बाखबर है। और उसके बाद से फिर सहाबा जमा होना शुरू हो गए। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आ गए और उसके बाद तीर पे तीर चला रहे, तीर पे तीर। हजरत तला गिरी हुई तीरों को उठा उठा के जमा करके दे रहे। और उस मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद के लिए फरमाया, इब्नी आसाद फदा का भी वो उम्मी, ऐसा तीर चलाते रहो, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। हजरत साद रजी अल्लाह तआला जमे हुए हैं और हजरत तलहा जमे हुए हैं, हजरत अली इब्न तालिब रजी अल्लाह तआला जमे हुए हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे में ले लिया। धीरे धीरे एक एक दो दो करके लोग करीब आते चले गए, यहाँ तक के फिर करीब करीब सारे सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसपास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको लेकर पहाड़ियों में अंदर गारों में तशरीफ ले गए। रात होने लगी थी, अंधेरा छाने लगा था और सहाबा से कहा कि खामोशी के साथ यहीं इन वादियों में, इन कोहसारों में खामोशी के साथ रहो ताकि दुश्मन को पता न चले कि हम कहाँ हैं। अब अबू सुफियान आए और उन्होंने पुकार के कहा, क्या तुम्हारे दरमियान मोहम्मद जिंदा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई जवाब नहीं देता, खामोशी चाहिए। 3 मरतबा पुकार करता। फिर कहा, क्या तुम्हारे दरमियान इब्ने कहाफा जिंदा है? यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जवाब नहीं देता, खामोशी। 3 बार उन्होंने पुकारा, खामोशी चाहिए। फिर उन्होंने पुकारा, क्या तुम्हारे दरमियान उमर इब्ने खत्ताब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खामोश, जवाब न देना, खामोशी तारी थी। अब वो मारे खुशी के कि अल्लाह के रसूल भी वफात पा गए, हजरत अबू बकर भी वफात पा गए, हजरत उमर भी वफात पा गए, मारे खुशी के कहा आला हुबुल उनके जगहों का खुदा था। अलग अलग रहते हैं ना, जंग का अलग रहता, पैसों का अलग, बीमारी का अलग, खुशी का अलग, गम का अलग, तालीम का अलग। लिहाजा वो जंग का हुबुल खुदा था, क्या था पता नहीं। तो जैसे ही उन्होंने कहा आला हुबुल की जय हो, हजरत उमर अब यहाँ कहाँ सब्र करते, कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। कहा अरे उमर जिंदा है? कहा मैं भी जिंदा हूँ, बकर भी जिंदा है, मोहम्मद भी जिंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अबू सुफियान ने कहा फिर हम जंग जीते नहीं, हम नहीं जीत सके जंग। अगर यकीन है तो इसके माने है इस्लाम। उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने मुशरिकाना नारे लगाए, क्या उसका तज़किरा करो। तो अल्लाह के रसूल ने कहा उमर ये जवाब दो, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, हमारा कारसाज अल्लाह है, तुम्हारे बुत काम आने वाले नहीं है। उन्होंने फिर अबू सुफियान, अंधेरा छा गया था, वो नहीं लड़ सकते थे, उस जमाने में रात हो गई, जंग खत्म। उन्होंने कहा महंगा साल फिर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब देख लेंगे, कोई मसला नहीं। लिहाजा अब वो मक्के के फौजी, अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि पिछली आयतों में गुजर चुका है ना, कि तुम जमे रहो तो अल्लाह ताला सनुल्की फी कुलूबिल लजीना कफरू रुअब, तुम्हारा दबदबा उनके दिलों में डाल देगा, घबराहट। लिहाजा बावजूद इसके कि मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इनके दिलों में घबराहट थी, ये लोग क्या करेंगे पता नहीं, रात में कहीं ऐसा ना हो रातों रात हमें मार डाले। लिहाजा भागे ये लोग पलट के मक्के मुकर्रमा की तरफ, रुके नहीं। अब ये लोग रवाना हो गए। अब वहां में सहाबा है, तुम अंज़ल अलैकुम मिन बादिल गम अमनतन, इस खौफ के बाद, इस गम के बाद जख्मी टूटे हुए दिल। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा नहीं, हम तुम्हारे साथ एक खास मामला फरमाएंगे। अमनतन, दिलों को सुकून, अमन दिया अल्लाह ताला, इत्मीनान, ऐसा इत्मीनान, रुआसन यख्शा ताइफतन मिनकुम, कि जो अहले ईमान थे पूरे उनके ऊपर नींद छा गई, 3-3, 4-4 घंटे की नींद लेने की वजह से इतने सुबह फ्रेश हो गए, ताज़ा हो गए बिल्कुल। मैदान जंग में नींद आना बहुत बड़ी बात है। और आपने कभी देखा होगा बड़ी थकन, काम और जहन पर बोझ, उस मौके पे गहरी नींद आपको मिल जाए 4-5 घंटे की, तो फिर उसके बाद आप कितने फ्रेश हो जाते हैं, वो कैफियत हो गई। ये वो लोगों की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। और जो मुनाफिकीन थे वो ताइफतन का जहन्नम आंफुसुहुम,
جن کو اپنے جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، یظنون باللہ غیر الحق کی، وہ اللہ کے سلسلے میں غلط سلط گمان کر رہے تھے، ظن الجاہلیتی، دور جاہلیت کی گمان کر رہے تھے، یقولون کہہ رہے تھے هل لنا من الامر من شیء، ہماری کوئی بات نہیں مانی گئی، قل ان الامر كله للہ، کہہ دو ہر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہاری رائے پر منحصر نہیں، یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں وہ چھپا رہے تھے جو منہ سے نہیں کہہ رہے تھے، پوشیدہ وہ باتیں تھی جو علل اعلان نہیں کر رہے تھے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء، وہ کہتے تھے اگر ہمارا فیصلہ مان لیا گیا ہوتا ما قتلنا ہاؤنا، یا مارے نہ جاتے۔ اے نبی آپ کہیے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو تم تک وہ لوگ پہنچ گئے ہوتے جن پہ اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تھی، وہ جنگجو تمہارے بچھونوں پہ پہنچ جاتے، تمہاری بیڈ پہ تم کو مار ڈالتے۔ موت اگر آتی، موت کو اگر آنا ہے تو تمہارے بستر پر موت آئے گی، کہاں تک پہنچوگے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اس کو نکالنے کے لیے، نفاق برآمد ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان دیا، آزمائش سے گزارا۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو کھینچ کر پاک صاف کر دیا جائے، نفاق نکال دیا جائے، اور مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ آستین کے صاف کون سے ہیں، اور ان کو پتہ چل جائے منافقین کون ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تو سینوں کی بھیدوں سے واقف ہے، اس کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو معلوم ہوا یہ وہ 300 ہے جنہوں نے منافقت کی، غداری کی، اور ایسے موقع پر وہ چھوڑ کر چلے گئے جس موقع پر انتہائی نازک وقت تھا، حساس وقت تھا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور اس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچا، لازمی بات ہے 300 وہ نکل گئے تھے، وہاں پہ سے وہ 50 اتر گئے تھے، 50 پہ سے بڑی مقدار میں لوگ اتر گئے تھے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہو رہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے خلاف، آپ کی اطاعت کے خلاف، آپ کی تعلیمات، آپ کی تربیت کے خلاف پڑ رہی تھی، تو تربیت تو ہونا ضروری تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تم کو تربیت کے ایک مرحلے سے گزارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے گزارا کہ کل کے دن مسلمان یہ نہ کہیں کہ مار تو ہم نے کھائی، تکلیف تو ہم نے اٹھائی، اور جیسے ہمارے پی ایم صاحب اسی حال میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے ہی ہمارے قائد تو بہت محفوظ تھے، ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے تم کو تکلیف ویسے رسول کو تکلیف، جہاں تمہارا خون بہ رہا وہاں رسول کا خون بہے گا، جہاں تمہارے عزیز شہید ہونے وہاں رسول کے عزیز شہید ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، اور نہ صرف شہید ہوئے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی لاش مبارک کو ملاحظہ فرمایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہوا، اور اس غم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ایک جملہ نکلا، جس جملے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پچھتاوے کا اظہار کیا کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت حمزہ کی لاش کے قریب جب پہنچے تو سینہ پھٹا ہوا تھا اور کلیجہ نکلا ہوا تھا، ناک کاٹ دی گئی تھی، کان کاٹ دیے گئے تھے، اس کو مسئلہ کہتے ہیں عربی میں، یہ کیفیت پیدا کر دی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ وہ سپورٹر جس نے اسلام کی مدد کی، مسلمانوں کی مدد کی، مکہ مکرمہ میں کمزور مسلمانوں کو حضرت حمزہ کے ذریعے سے تقویت ملی تھی، عافیت ملی تھی، سلامتی ملی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے تھے ہر موقف میں، ہر موقف پر ان کی یہ شہادت اور ان کا یہ اس طرح سے شہادت کے ٹکڑے ٹکڑے لاش کے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ حمزہ کا قاتل ملے گا تو اس کو بھی میں ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ بعد میں فرماتے تھے نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کرتے، جذبات میں نے یہ کہہ دیا تھا ہم مسلمان مسئلہ نہیں کرتے، اگر کسی کو سولی کی سزا دینا ہے خالی سولی دیتے ہیں، کسی کی گردن اڑانا ہے خالی گردن اڑاتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ لاش کے ٹکڑے کر رہے ہیں، لاش پر اپنے سارے جذبات نکال رہے ہیں، مر گیا قصہ ختم۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
मक्के मुकर्रमा के दुश्मनों के हाथों अपने इस अजीज चचा का जो हशर देखा, बहुत दिल बर्दाश्त हुए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग अपनी अपनी मैयतों को उठा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, रो रहे हैं, इज़हार ताज़ियत हो रही है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमजा की लाश के पास खामोश खड़े रहे, कहा वलाकिन हमजा ला बवाकिया ला, हमजा तो ऐसे शहीद हुए कि इनके ऊपर रोने वाला भी नहीं है। लिहाजा लोगों ने फिर फौरन तवज्जो दी और फिर शुहदा की दूसरे दिन तदफीन अमल में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जहां जो शहीद हुआ है वहीं पर उसको दफन किया जाए। यहाँ तक कि कफन के लिए जो भी चादरें थी अवेलेबल वो कफन दिया जाने लगा। लोगों ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुसाब इब्ने उमैर जो मक्के के शहजादे थे, जो जिस गली से गुजरते थे वो गली खुशबू से महक पड़ती थी, और 4 खादिम होते थे जो पीछे से आपके जिब्बे को संभालते रहते थे, इंतहाई कीमती कपड़े पहनने वाले। वो मुसाब इब्ने उमैर, उनको जो चादर दी गई अल्लाह के रसूल, वो पूरी नहीं हो रही है। हम सर पर रख रहे हैं तो पैर खुल रहे हैं, पैर पे रख रहे हैं तो सर खुल रहे हैं। आपने कहा चेहरा छुपा दो, पैर पे घास डाल दो। चेहरा छुपा दो कि वो शहजादे का चेहरा देखकर ऐसा ना हो कि मैं आजिदा हो जाऊं। चेहरे पे तुम कपड़ा डाल दो, पैरों पर घास रखो। इस खेत नामी घास होती थी, वो घास से पैर छुपा कर आपकी तदफीन हुई। ऐसे साहबा ने अल्लाह के राह में शहादत पेश की। ये शहादतों का दीन है। याद रखिए, एक ही शहादत नहीं है, बहुत सी शहादतें हैं। हजरत सुमैया की शहादत से सिलसिला शुरू होता है। तो लाजमी बात है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर भी नहीं खत्म होता, उसके बाद भी शहादतें चल रही है। आज तक शहादतें चल रही हैं और ये शहादतें चलती रहेंगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहीद बहुत कामयाब होता है। वो मैदान हशर में उठेगा तो उसके जिस्म से खून रस रहा होगा, रंग तो खून का होगा, खुशबू मुश्क की आ रही होगी। और अल्लाह ताला सबसे पहले खून का मामला, उसका हिसाब किताब लेगा और जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा। तो शहादत के जरिए से याद रखिए, कभी भी शहीद को मायूसी नहीं होती, शहीद परेशान नहीं होता। हम गमज़दा होते, शहीद बहुत खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला के दरबार में जाकर ये कहता है कि अल्लाह मेरे रिश्तेदारों को खबर दीजिए कि वो बहुत खुश हो, मुतमईन हो। यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन क़ल्बिहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह मेरे रिश्तेदारों को बता दीजिए ना, मैं गमज़दा हूँ, ना खौफज़दा हूँ, मैं बहुत मुतमईन हूँ। याद रखिए, जब कभी शहादत का जिक्र आए तो इस मामले में हमको गम होता है वो हमसे जुदा हो जाए, इस मामले में गम नहीं होता कि वो नाकाम है। हरगिज़, बहुत कामयाब है वो, तो अल्लाह की नेमतों में बालामाल, आलम बाला में उसका इस्तेमाल होता है। उड़ने वाली चीज जिसको अल्लाह के रसूल ने परिंदा फरमाया, तैर फरमाया, तैरून का तर्जुमा परिंदे से करते हैं। फरमाया एक सब्ज किस्म का परिंदा होगा जिसके वैक्यूम में उसकी रूह रखी जाएगी, वो परिंदा उसको पूरी जन्नत में लेके घूमता रहता होगा। हेलीकॉप्टर टाइप, प्लेन टाइप कैसा होगा इस दुनिया में हम उसका तस्वीर नहीं कर सकते। तो शहीद का एजाज तो शुरू हो जाता है अभी से, आलम बरज़ख में ही उसका एजाज शुरू हो जाता है। हाँ, लाजमी बात है, हमसे वो जुदा होता है, उसका सदमा होता है। लिहाजा ये सहाबा ने जानिसारी के साथ जो शहादतें पेश की, ये शहादतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुंबे से भी हो रही है और आम मुसलमानों के घरों से भी हो रही। वीआईपी कल्चर नहीं है कि मौसूम जो है वो कायद है तो अपने घर में बैठे हुए हैं, आवाम बेचारी भीड़ रही है, मर रही है, जल रही, कट रही। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मैदान तशरीफ लाते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद शरीक होते सारे मामलात में। ये हमारा दीन। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुम अश-शैतानु बिबादि मा कसबू, जिनके पैर उस दिन जिस दिन 2 लश्कर गुत्तम गुत्ता हो गए थे। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम, जो पीठ फेर कर चले गए उस दिन, यौमा इल्तक़ल जमआन, जबकि 2 ग्रोह आपस में जंग कर रहे थे। दरअसल इन्नमा, बेशक, इस्तज़ल्लहुम, पैर फिसला दिया था किसने? अश-शैतान, शैतान ने। क्यों?
बिबाद माँ का सबो बात उनकी अपनी कोताहियों की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल फरमाबरदारी होगी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से सर्रेबो इनहराफ ना होगा तो शैतान को भटकाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखो, परेशान ना हो, उनको अल्लाह ताला ने माफ कर दिया, ब्लेम नहीं करना। वो जितना किया उसका 1% तुम नहीं कर सकते। याद रखो, आखिरी दर्जे की शहादत थी, थोड़ी सी कसर रह गई थी। इन्नल्लाह गफूरुन हलीमन, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला, बड़ा बुर्दबार है। वो बहुत जल्द सजा नहीं देता, वो तो बार बार छोड़ता है। इंसान बार बार गलतियां करता है तो फिर उसके पास से उसको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। कैसे उसका तज़किरा अल्लाह ताला ने आगे किया है तो फरमाया इंशाअल्लाह उसकी वज़ाहत की खिदमत में रखी जाएगी। वाह खुदा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।